ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ ضد میں دور جا پڑے. ضد وہی حسد اور تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو رد کیا تھا. بنی اسرائیل کے یہود کا ذکر آتا رہا. ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177. یہ بھی ایک طویل آیت ہے اور اس کو بڑا پیارا عنوان دیا گیا ہے آیت البر. ایسی آیت جس میں نیکی کا بڑا جامع اور حقیقی تصور اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. نیکی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ نیکی پر آمادہ کرنے والی شے وہ ایمان ہے، اور نیکی کا پہلا بڑا مظہر وہ ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، اور نیکی کے اندر عبادات کا اہتمام بھی شامل، نیکی کے معاملات میں حسن معاملہ بھی شامل، وعدے کی پاسداری کرنا، نیکی کے معاملات میں مشکلات میں صبر کرنا بھی شامل، اور حق و باطل کا معرکہ سجے تو استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی نیکی کے مظاہر میں شامل. یہ تمام مباحث اس ایک بڑی جامع آیت میں عطا ہو رہے ہیں. ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو واقعتاً اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ، اور وہ مال کی محبت کے باوجود اس مال کو دے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں. وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے موقع پر. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ایک آیت مکمل ہوئی، آیت نمبر 177. بڑے مباحث ہیں اور مفسرین کرام نے بڑی تفصیلات تفاسیر میں نقل کی ہیں. تفصیل کا موقع تو نہیں، لیکن چند باتیں. وہ جو یہود نے اعتراض کیا تھا، یہ مسلمانوں نے منہ ادھر سے ادھر کر لیا، رخ ادھر سے ادھر کر لیا. یہ ظاہر پرست لوگ، شارٹ سائٹڈ لوگ، نیرو مائنڈڈ لوگ، ذرا ظاہر میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو بال کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں. بتایا گیا کہ صرف یہ چہرے ادھر ادھر کرنا ہی نیکی کل نہیں ہے. ہاں، قبلہ رخ ہونا بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کس کی ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر. ایمان ہے جو شے قوت متحرکہ ہے، جو موٹیویٹ کرتی ہے بندے کو عمل کی طرف. اچھا، عمل میں سب سے پہلے کیا آیا؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ. نیک آدمی وہ ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھے تو تڑپ اٹھے، کم سے کم اس کی تکلیف کو فیل تو کرے اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے. اور مال خرچ کرے کہاں؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ضرورت مند جو سوال کرنے پر آ جائے اس پر، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. یہ انسانی ہمدردی بھی آ گئی ایمان کے فوراً بعد نیکی کے مظہر کے طور پر. پھر عبادات میں سے نماز، زکوٰۃ کا ذکر آیا. نماز ایمان کو آبیاری دیتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، نیکی کا عمل بڑھتا جائے گا آگے. اور زکوٰۃ تو کم سے کم تقاضا ہے. حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، جامع ترمذی شریف کی روایت. بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے. اسی لیے دیکھیں، مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے الگ آیا اور اب زکوٰۃ کا بیان الگ آیا. تو زکوٰۃ تو کم از کم ہے، دیتے رہیں گے، مال کی محبت بھی نکلے گی اور آگے بڑھ کر دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر نیک آدمی صرف عبادات میں ہی متحرک نہیں ہوتا، معاملات میں بھی کھڑا ہوتا ہے. وعدے کو پورا کرتے، وعدہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، بندوں سے بھی ہوتا ہے، رب سے بھی ہوتا ہے. پوری زندگی وعدوں میں ہماری جکڑی ہوئی ہے. وہ زندگی بھر کا وعدہ کیا؟ ایاک نعبد، ہر نماز میں قرار کر رہے ہیں کہ اسی کی عبادت 24 گھنٹے. پھر صبر کا بیان آیا. سختیاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکالیف، جیسے آج کل پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال، مشقتیں ہیں، ڈٹے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے. مگر صبر کی اعلیٰ ترین شکل کیا آئی؟ بڑا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے، وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے. نیک آدمی جنگ بھی کرتا ہے جی، اگر موقع آئے گا، شرائط پوری ہوں گی تو وہ جنگ کرتا ہے، مگر مال غنیمت و کشور کشائی کے لیے نہیں، رب کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اس پورے تصور کے ساتھ جو
نیک بنے۔ اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں اور یہ متقی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور نیکی کے اس جامع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے واقعتاً نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا لازم کیا گیا، اس کا حکم دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ کیا مطلب؟ جس شخص نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ زمانے جاہلیت میں قبائل، جو بڑے قبائل ہوتے تھے، اگر ان کا ایک فرد کسی چھوٹے قبیلے نے مار دیا، کسی چھوٹے قبیلے کے شخص نے مار دیا ان کے ایک فرد کو، یہ کہتے تمہارے 3 ماریں گے، تمہارے 5 ماریں گے۔ اس وقت بھی جاہل لوگ موجود تھے۔ آج دنیا میں بڑے جاہل ہیں جو پوری کسی قوم کو ملیہ میٹ کرنے کے درپے ہو جاتے۔ قرآن اصول عطا کرتے عدل کا، نہ، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا سزا اسی کو دی جائے گی قصاص میں۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ قصاص کے قانون میں قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول جس کو قتل کیا گیا، مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ انداز سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا انداز کتنا پیارا، جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا تو اب یہ قاتل خون بہا بلڈ منی ادا کرے گا بھائی کہہ کر۔ بڑا پیارا اپیلنگ انداز ہے۔ خطا تو کر بیٹھا، انسان ہونے کے ناطے تو بھائی ہے نا، ایک جان چلی گئی ایک اور بھی چلی جائے گی، چلو معاف کر دو۔ تو یہ جو معاف کر دیں مقتول کے ورثاء، تو فرمایا قاتل کے بارے میں وہ بھلے طریقے پر دستور کے مطابق پیروی کرے اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے، جو بھی خون بہا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قاتل اگر خون بہا ادا نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور مقتول کے ورثاء معاف کر چکے اور انہوں نے خون بہا لے لیا، اب بھی کوئی انتقام کے جذبات، تو یہ ان کی زیادتی کی بات ہوگی۔ کوئی زیادتی نہ کرے۔ البتہ یہ جو قصاص کا قانون اسلام نے عطا فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں